شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جنگ موتا بیت المقدس کے قریب مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین لڑی جانے والی مشہور جنگ ہے۔ اس خون آشام مارکہ کا پس منظر یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوتی خط دے کر بصرہ کے حاکم کے پاس روانہ کیا۔ راستے میں ایک اسلاموفوبیائی مریض شرحبیل بن عمرو عثانی جو قیصر روم کی طرف سے بلقاء کا گورنر تھا اور اس کے دماغ میں اختیارات کا غرور اور اقتدار کا نشہ سمایا ہوا تھا، نے انہیں تنہا دیکھ کر گرفتار کر لیا اور انہیں نہایت بے دردی سے قتل کر دیا۔ بزدل اور شکست خوردہ لوگوں کی ایسی ہی گھٹیا اور نیچ حرکتیں ہوا کرتی ہیں۔ مرد مجاہد کو تنہا اور اکیلا دیکھ کر ان کے تعفن زدہ رگوں میں انتقام کا خون دوڑ جاتا ہے اور ایک نہتے مسلمان پر حملہ کر کے نام نہاد بہادری دکھاتے ہیں۔ سفیر کو قتل کر دینا ایک بین الاقوامی جرم تھا۔ ہر ملک اور ہر مذہب میں اسے ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہی اس کی اطلاع پہنچی تو یہ بات آپ پر بڑی گراں گزری اور آپ نے اسے اسلامی اقدار و روایات پر حملہ سمجھ کر بغیر کسی لیت و لال کے ان ظالم طاقتوں کی سرکوبی کے لیے 3000 کا لشکر ترتیب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سالار حضرت سعید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا اور فرمایا کہ اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر اور جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار ہوں گے۔ اسلامی مجاہدین کا یہ چھوٹا اور معمولی سا لشکر سپر پاور طاقت سے ٹکرانے بلکہ یوں کہیے کہ اسے پاش کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوا۔ ادھر یہ 3000 کا مختصر لشکر تو ادھر طاغوتی طاقتوں کی 2 لاکھ ٹڈی دل فوج۔ نگاہ فلک حیران تھی کہ آخر یہ کیسے دیوانے ہیں جنہیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں۔ ان کے ہر بڑھتے قدم پر عمل و دانش مبہوت ہو کر رہ گئی کہ یہ مٹھی بر اسلامی فوج سپر پاور طاقت کے خوفناک پنجے سے کیسے صحیح سالم واپس آئے گی۔ نہ تعداد کی کثرت اور نہ جنگی ساز و سامان کی فراوانی، وطن سے ہزاروں کلومیٹر دور جہاں نہ کھانے پینے کا انتظام، نہ کسی قسم کی کمک ملنے کی امید۔ چشم فلک نے دیکھا کہ یہ مختصر سا گروہ دلوں میں شوق شہادت لیے ہوئے سپر پاور طاقت سے ہاتھ دو ہاتھ ہونے کے لیے تیزگامی کے ساتھ چلا جا رہا ہے۔ میدان کارزار میں دونوں فریق صف آرا ہوتے ہیں اور دونوں فریق کے لوگ اپنی اپنی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں۔ چونکہ رومی فوج تعداد میں زیادتی اور جدید قسم کے ہتھیار سے لیس تھی، اس لیے تینوں سپر سالار یکے بعد دیگر شجاعت و بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ بالآخر فوج کی کمان سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آ گئی اور آپ نے شکست خوردہ اسلامی لشکر کو حوصلہ دیا، ان کی ٹوٹی ہوئی ہمتوں کو مجتمع کیا۔ چنانچہ تازہ دم ہو کر اسلامی مجاہدین نے دشمنوں پر سخت حملہ کیا اور ان کی لاش کے لاش بچھا دیے۔ دشمن فوج کی صفوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ بالآخر رات کی تاریکی چھا گئی اور دونوں فوجیں اپنے اپنے خیمہ میں چلی گئی۔ اگلی صبح جب میدان کارزار سجا تو آپ نے جنگی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے صفوں کی ترتیب کو بدل دیا، میمنہ کو میسرہ اور میسرہ کو میمنہ کی طرف کر دیا، مقدمہ کو ساکا اور ساکا کو مقدمہ کی طرف کر دیا۔ ان کی اس جنگی حکمت عملی سے دشمن، جس کی صفوں میں پہلے ہی سے خوف و سراسیمگی پھیلی ہوئی تھی، مسلمانوں کے حوصلہ مندانہ مقابلے سے وہ گزشتہ کل مرعوب ہو چکے تھے، نے یہ خیال کیا کہ مسلمانوں کو ایک نئی کمک پہنچ چکی ہے۔ پہلے ہی وہ مسلمانوں کی دلیری اور جواں مردی سے مرعوب اور خائف ہو چکے تھے۔ اسلامی لشکر کے سرفروشانہ حملوں سے ان کی ہمتیں ٹوٹ چکی تھیں، اس لیے اسلامی سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی اس جنگی حکمت عملی سے سراسیمہ اور پریشان ہو کر دشمنان اسلام نے راہ فرار اختیار کرنے ہی میں عافیت خیال کی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا میدان کارزار دشمنوں کی فوج سے خالی ہو گیا۔ اس اعصاب شکن اور خون ریز لڑائی میں صرف 12 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔
جبکہ مسلمانوں نے دشمن کے 20,000 فوجیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ دشمنوں میں صف ماتم بچھ گئی، ہر طرف موت کا سناٹا چھا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی جرت اور بہادری سے لڑے کہ اس لڑائی میں ان کے ہاتھوں میں 9 تلواریں ٹوٹ گئی اور آخر میں ایک چھوٹی سی یمنی تلوار ان کے ہاتھ میں رہ گئی۔ اسلامی مجاہدین کے فولادی ہاتھوں نے دشمنوں کو ایسا گلہ گونڈ دیا کہ ان کی زندگی کا کیف و نشاط پھیکا پڑ گیا اور ان کے رقص و سرور کی محفلیں اجڑ گئی۔ اسلامی مجاہدین کا یہ کارواں جب مدینہ منورہ لوٹا تو مسلمانان مدینہ نے گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف من سیوف اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔